نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عشاء کی رکعات کی تعداد 4 فرض۔ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نماز کی ابتدائی فرضیت 2 رکعتوں کی صورت میں ہوئی، سوائے مغرب کے کہ اس کی 3 رکعتیں تھیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضر میں یعنی گھر پر ظہر، عصر اور عشاء کو 4 کے ساتھ پورا کر دیا۔ فرض کے بعد 2 رکعت۔ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، جمعہ کے بعد 2 رکعتیں، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دیگر نوافل، یعنی کیا ان 12 سنتوں کے علاوہ بھی کوئی اور نوافل ہیں، یا نماز کی غیر مؤکدہ سنتوں کے علاوہ بھی کچھ اور رکعتیں ہیں؟ عاصم بن زمرہ السلولی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی نفلی نماز دریافت کی کہ دن میں آپ کون سے نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھتے، تم اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنے نوافل بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ ہم نے کہا آپ بیان تو فرمائیں، بتائیں تو صحیح کہ کیا تھا، ہم سے جس قدر ہو سکے گا عمل کر لیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج ادھر سے یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا عصر کے وقت ادھر سے یعنی مغرب کی طرف اونچا ہوتا ہے تو آپ اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کرتے، یعنی جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی طلوع کے بعد تو اس وقت آپ 2 رکعتیں ادا کرتے اشراق کی۔ اس کے بعد توقف فرماتے، ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا ظہر کے وقت یعنی ڈھلنے کے بعد یعنی مغرب کی طرف ہوتا تو اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھتے۔ پھر جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور 2 رکعتوں کے درمیان مقرب فرشتوں، نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے، تشہد پڑھتے۔ اس میں آتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 16 رکعتیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت کی نفلی نماز تھی۔ اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اس میں مزید جو چاشت اور اس کے نفل ہیں نا اشراق کے، وہ شامل کیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ کون سی نماز ہے؟ تحیۃ الوضو۔ پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی یہ بس ایک اصول یاد رکھیے، اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے۔ عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے، یعنی مؤکدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ نہیں ہے کوئی فرض نماز مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفلی نماز ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ انس رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے، مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل۔
بعض لوگ ان کو اوابین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اوابین چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے. یہ نوافل بہرحال ہیں، یعنی ان کی دلیل پائی جاتی ہے. اور یحییٰ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آیت کریمہ تتجافا جنوبہم سے بھی یہی مراد ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سوتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ نوافل پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیے کتنی ہمت تھی ان کی. سارا دن کام کے بعد جب لوٹے تو گھر پہنچ کے، یعنی مغرب پڑھ کے آئے، گھر پا کے پھر نماز شروع کر دی، پھر عشاء پڑھنے چلے گئے، کیونکہ لکل وجہۃ ہوا مولیھا، ہر ایک کے لیے ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے. تو صحابہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار لوگ تھے. اسی لیے آتا ہے نا قرآن مجید میں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے، احادیث اس کی عملی تفسیر ہے. ہماری زندگی میں سب سے کم امپورٹنس اگر کسی چیز کو ہے، اوور آل اجتماعی طور پہ بات کر رہی ہوں، وہ نماز ہے. بے دھڑک شادیوں میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، فوتگی میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، سفر میں ہیں، نماز کی پرواہ نہیں. لیسٹ بادریشن ہے نماز کے بارے میں، بس ٹھیک ہے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو کوئی بات نہیں، جب جی چاہا قضا کرے، سوتے پڑے رہ گئے کوئی بات نہیں. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی کتنی ہے. انسان کی کامیابی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ غفلت سے نہیں نکلتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور خصوصاً نماز کے بارے میں غفلت جب تک نہیں چھوڑتے. اور ایک حقیقت ہے کہ جو نماز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے نا، وہ اپنے باقی فرائض کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ فکر مندی اس کی عادت بن جاتی ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اپنی رسپانسبلٹیز نبھانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کوئی ایسی چیز لازم نہیں کی کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بور ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں، کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے. خاص طور پر اگر کہیں سفر پہ گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم اپنی روٹین سے الگ ہیں. کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ وہ روٹین کے اندر بندھے بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، جو روٹین کھلی پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں خود. لیکن نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ چلے نوافل ہی ادا کر لیتے ہیں. دن کے نوافل بھی ہیں، رات کے بھی ہیں. ہمارے کلچر میں نماز کم ہے، فرض کی ادائیگی ہی کم ہے، نوافل تو دور کی بات ہے. وہ اسلام ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہوئے نا، ادخلوا فی السلم کافہ والی بات نہیں ہے. استاد آپ دیکھا مغرب اور عشاء کے درمیان صحابہ جو نوافل پڑھتے تھے تو ان کی کوئی خاص تعداد ہے یا تعداد نہیں بتائی گئی، عام طور پہ لوگ 6 پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.